جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے دوستوں کو کہنا تھا جو چینل پہ آتے ہیں اگر وہ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے نیو وزٹرز آتے رہتے ہیں۔ آج کی جو بڑی سٹوری ہے، جو پی ٹی آئی جو ہے مسلسل ایک کے بعد ایک ایشوز میں پھنس کر رہ گئی ہے کہ پہلے اس کو ایکسٹرنل فورسز کا بھی سامنے، ایکسٹرنل مینز آؤٹ سائڈ پارٹی جو ہے وہ تھریٹس بھی ان کو موجود ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنا بڑا ٹکراؤ ہو گیا، حکومت کے ساتھ تو چلو چل ہی رہا تھا پچھلے ان کا یہ سال سوا سال سے، یا اس سے پیچھے جائیں تو اپوزیشن اور حکومت کے رول میں بھی دونوں کی ٹھاپ چل رہی تھی۔ وہ تو ایک نارمل سی بات تھی، حکومتوں کی اپوزیشن کی تو آپس میں چلتا رہتا ہے، سو اٹ وازنٹ سم تھنگ بگ یا ان یوزول۔ لیکن جو اس کا جا کے اختتام ہوا ہے، جو کلائمیکس ہوا ہے، وہ بڑا میرا خیال ہے ڈینجرس ہے خان صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے، کہ خود بھی بڑے برے طریقے سے اس میں پھنس گئے ہیں 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے۔ لیکن اس سے جو بڑا ان کے لیے میرا خیال ہے وہ دباؤ ہے کہ چلیں بندہ اپنی اس ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ وہ ڈیل کر بھی لیتا ہے، لڑ بھی لیتا ہے، ان کے آرگو بھی کر سکتا ہے، ریزسٹ بھی کر لیتا ہے، لیکن ود ان وہ جو آپ کی پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ، اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ کہ بوری کے دانے ہوتے ہیں، کہ سوراخ ہو جائے تو دانے وہاں سے گرنا شروع ہو جائیں، تو ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ چلو چھوٹا سا 1-2 سوراخ ہوں تو آپ ہاتھ رکھ لیں، اگر پوری بوری میں سے اچھا خاصا ایک پیچ جو ہے وہ دانے گرنے شروع ہو جائیں تو وٹ ول یو ڈو دین؟ اب جو سب سے بڑا، اگرچہ پہلے بھی وہ چیزیں آئی تھیں کہ مین جو لوگ تھے یہ عمران خان صاحب کے، وہ چھوڑ رہے تھے، چھوڑا بھی صحیح، پریس کانفرنسز بھی کی اور پارٹیز میں بھی چلے گئے، لیکن جو مین ان کے لیے بڑا میرا خیال دھچکا تھا جب پارٹی کا سیکریٹری جنرل جو ہے اسد عمر صاحب، میں ان کی بات کروں، اگر وہ ریزائن کر دے، کوئٹ کر دے، چلو یہاں تک بھی ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں آپ آتے ہیں اور آپ کو پوزیشنز ملتی ہے، ایک جب مشکل وقت آتا ہے، لوگ تو یہ کہیں کہ پی ٹی آئی والے تو یہ کہیں کہ مشکل وقت آتا ہے تو جناب آپ کا پارٹی کا سیکریٹری جنرل جو ہے وہ کہتا ہے جی میں تو کوئٹ کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا، کسی اور بندے کو اب لگا دیا، اور انہوں نے اور اپوائنٹمنٹس بھی کر دیے ہیں عمران خان صاحب نے اسد عمر کی جگہ پہ، اور ان سے صاف ظاہر ہے اس وقت خان صاحب جو ہے نا، ہمارے خطے کا یہ پرابلم ہے، وہ جو ہے وہ لائلٹی فیکٹر ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا بھر میں لائلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ کی میری پرسنل لائف میں بھی ہوتی ہے، میں بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں جن کے ساتھ میں اچھا ہوں کہ میں لائل، یہ آ کے میرے ساتھ وہ لائل رہیں یا میں ان کے ساتھ آ کے لائل رہوں، وہ بھی مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے جو قریبی لوگ، سو لائلٹی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سیاسی پارٹیز میں یہاں پر جو ہے یہ لائلٹی بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے، میرٹ کی بجائے، قبلیت کی بجائے یا دیگر چیزوں کی بجائے۔ بس یہ بندہ جو ہے نا، جو میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں، میرے اس من کے مطابق بالکل 1% بھی ڈفر نہ کرے۔ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے، سب کی میں بات کروں کہ ابھی آپ کو سپیس نظر نہیں آتی کہ اس میں نواز لیگ میں دیکھ لیں، وہاں پہ مسئلے چل رہے ہیں بہت سارے، مفتاح اسماعیل صاحب کو دیکھ لیں، پھر اس کے شاہد خاقان عباسی صاحب کو، وہاں پہ علیحدہ ڈانگ سوٹا چل رہے توڑ پھوڑ۔ پی ٹی آئی کو دیکھیں، یہاں بھی یہی تھا کہ عمران خان صاحب جو سوچتے ہیں نیوکلیس ہیں، اور اس کے ارد گرد ہی آپ نے اس کے میگنیٹ کی طرح گھومنا ہے، جو ادھر سے مدار سے نکلے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر پیپلز پارٹی میں ہم دیکھیں، مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا وہاں پہ سینٹ میں، ان سے استعفیٰ لے گیا تھا۔ سو پارٹی اتنی وہ اسٹرکٹ ہو گئی ہیں کہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ ریجمنٹ ہوتی ہے نا، جیسے ایک ریجمنٹ بریگیڈ کی طرح، جیسے چلیں آپ کا ملٹری کا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں ڈسپلن، فوجی ڈسپلن تو سمجھ میں آتا ہے، کسی کلاس میں ہو، فیلڈ میں ہو، یا یہ بیٹل گراؤنڈ میں، اگر ڈسپلن کے بغیر آپ نے اتنی بڑی جنگ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ وہاں پہ کسی کی جان آپ نے لینی ہے یا دینی ہے۔ سو دیٹس اے ٹوٹل ڈفرنٹ فیلڈ، کہ وہاں بھی لوگ کوشچن کرنا شروع ہو جائیں کہ سر آگے دشمن ہے تو وہ گولیاں مار رہے تو کیا کریں، میرا خیال ہے ہم چھپ جاتے ہیں، یا میرا خیال ہے یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کو چین آف کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ کو آرڈر کرے۔ یہ چیزیں پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی چیئرمین پرویل کرتے ہیں، وہ بھی میں مانتا ہوں کہ جناب اگر آپ پارٹی کے اس سے اختلاف کرتے ہیں، مینیفیسٹو سے کر رہے ہیں، اپروچ سے کر رہے ہیں، فیصلوں سے کر رہے ہیں، تو یو میں کوئٹ، یہ ہوتا بھی ہے، دنیا بھر میں ہوا ہے۔ میں ان کی مثال دوں گا، یہ ندیم افضل چند صاحب کی، جو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، وہ ان کے ایڈوائزر تھے ود اسٹیٹس آف منسٹر، تو انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ ڈفر کیا، اور انہوں نے ان کو اس کا اظہار کیا، جس میں عمران خان صاحب نے کہا کیبنٹ میٹنگ میں، نام تو نہیں لیا انہوں نے چند صاحب کا، لیکن کہا کہ جس کو میری یہ پالیسی سے اختلاف ہے کوئٹ کرے، اور لوگ بھی کرتے ہوں گے، اختلاف کرتے ہوں گے، لیکن چند صاحب نے بہادری دکھائی، اب کریکٹر دکھایا، اس لیے جو لوگ ان کو کہتے ہیں نہیں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور انہوں نے اپنی لائلٹیز چینج کر لی، وہ ذہن میں رکھا کریں کہ وہ انہوں نے لائلٹیز کب چینج کی تھی، جب وزیر تھے، انہوں نے اسے استعفیٰ دیا تھا، استعفیٰ دینے کے بعد پارٹی چھوڑ گئے تھے۔ وہ یہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے کہ اس میں کر کے الیکشن کے دنوں میں یہ کہ انہوں نے ان کو چھوڑ کے کسی اور کا ٹکٹ لے لیا، سو انہوں نے پراپر ٹائم پہ چھوڑا تھا۔ اور اتنی سپیس دیا کریں اپنی یہ لیڈرشپ کو، یا کسی بھی پارٹی کے بندوں کو، کہ وہ اگر ڈفر کرے اور پارٹی کی یہ لیڈرشپس کے ساتھ وہ نہ چل پا رہا ہو، تو وہ کسی اصول پہ، کسی اس پہ طریقے پہ وہ آ کے کوئٹ کرے، ادروائز تو اس کو کون وزارت چھوڑتا ہوتا ہے آج کے دور میں؟ تو بڑے عرصے بعد دیکھیے کہ چند صاحب جو انہوں نے وزارت چھوڑا۔ خیر دیٹس اندر پوائنٹ۔
سوال کیا، خبر کیا ہے آج کی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا اسد عمر صاحب نے بڑی انہوں نے ہمارے دوست کاشف عباسی صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے بڑے چرچے ہیں۔ اب تک تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی اسد عمر صاحب نے، لیکن فائنلی ہی ہیز بروکن ہز سائلنس، خاموشی توڑ دیا انہوں نے، اور انہوں نے اپنے انداز سے مہذب پولیٹیکل سٹائل میں جو ان کو ڈفرینسز تھے خان صاحب سے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ پارٹی میں کسی عہدے پہ نہیں چلا جا سکتا، تو انہوں نے اس کو کوئٹ کیا، اور انہوں نے اس کی ریزننگ جو ہے نا کاشف عباسی صاحب کے ساتھ شیئر کی ہیں، جس کے جواب میں پی ٹی آئی کی جو یہ قیادت ہے یا پی ٹی آئی جماعت جو انہوں نے بھی 2 پیجز کا ایک جوابی انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے یا پریس ریلیز جاری کیا، جس میں انہوں نے اسد عمر صاحب کے ان تمام سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ سو دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ پارٹی چیئرمین پہ وہ کوشچنز اٹھا رہے ہیں، ان کے ڈیسیژن میکنگ پروسیس پہ، کریڈیبلٹی پہ، یا ان کی میچورٹی پہ کہ ان کے فیصلے جو ہیں ان فیصلوں کا کیا نتیجہ نکلا ہے کہ آج وہ چیئرمین صاحب خود بھی 100-150 جو مقدمات میں ہیں، ان کی بیگم صاحبہ بھی ہیں، بشرا صاحبہ بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، پارٹی لیڈرشپ بھی ہے، کوئی صد پارٹی کا پوری کی پوری پارٹی بھاگی ہوئی ہے، بیچارے مفرور ہیں کہ بھگوڑا ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کچھ مہینے پہلے تک لگتا تھا ایک ہی ملک میں پارٹی ہے پی ٹی، اب تو لگتا ہے پی ٹی آئی کا کہیں وجود نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ خان صاحب شام کو ہماری طرح وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے وہ بھی اب وی لاگ کرتے ہیں ایک طرح کا، یہ انہوں نے بھی وی لاگ شروع کا وی لاگ ہوا کہ ہمارا چلے 10-12 منٹ کا ہوتا ہے، ان کا تھوڑا سا لمبا کر لیں، ادروائز ہی از ڈوئنگ وی لاگ اینڈ آئی ہوپ ہی از گیٹنگ گڈ ویوز، اور ان کو بھی کوئی یہ پیسے ڈالرز وغیرہ آ رہے ہوں گے میرا خیال ہے۔ تو وہ بھی اچھا ایک ہے کہ جب تک چیزیں ٹھیک نہیں چلتی تو آپ کوئی نہیں وی لاگ کے ذریعے اپنا کام جو آگے بڑھاتے جائیں، اور ہمیں تو بڑے تانے ملتے تھے اس وقت یاد ہوگا، لیکن دیٹس اے وے آف کمیونیکیشن، اچھی بات ہے، خان صاحب بھی اس پہ آ گئے۔ خیر جو خبر ہے، اب آپ کہیں کہ خبر تھوڑی سی لمبی ہوگی، میں اس پہ بھی آتے ہیں اسد عمر صاحب پہ کہ ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنی حد تک وہ سچے ہیں۔ کہ اسد عمر صاحب جو ہیں، جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، میری اطلاع آپ کی میں نے کسی شو میں کہا بھی ہے، میں ابھی اس دن وسیم بدامی صاحب کے شو میں تھا یا کاشف کے شو میں تھا، یا میں اپنے کسی میں کہا، میں کلپ ڈھونڈ لوں گا، میں یہ کوئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، پچھلے ہفتے کی بات ہے شاید، تو اس میں نے بات کی تھی میں کہ اسد عمر صاحب جو ہے نا ہی از کنسیڈرنگ ٹو کوئٹ پالیٹکس۔ تو میں نے اس وقت ایک مطلب 1 کامنٹ کیا کسی اس کے شو کے ڈیبیٹ میں تھے، تو 1 کامنٹ میں کہ میرا خیال ہے، حالانکہ میرے پاس انفارمیشن تھی کہ اسد عمر صاحب جو ہے نا وہ یہ شاید پالیٹکس چھوڑ دیں۔ اب جب رات کا ان کا یہ آیا ہے یہ کاشف عباسی صاحب کے ساتھ، نو اٹس ویری آبویس، اب بڑا کلیئر ہے کہ اپنی لائن وہ لے رہے ہیں، حالانکہ یہ فیصلہ ہے جو اس وقت کر چکے تھے اسد عمر صاحب جب انہوں نے پارٹی کے سیکریٹری جنرل سے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، یا وہ جو ریلیز ہوئے تھے اور پریس کانفرنس کی تھی، تو اس وقت بھی یہ چیزیں اس میں تھیں، اور ساتھ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اور اسد عمر صاحب جو ہیں عدالت سے جب ان کی ضمانت یہ کینسل ہوئی ہے تو پولیس نے شاید ان کو گرفتار کرنا تھا، تو وہ بڑی تیزی سے تقریباً آلموسٹ بھاگتے وہ اپنی گاڑی میں چلے گئے ہیں، وہاں پہ جا کر بیٹھ گئے وہاں پہ۔ سو ایک علیحدہ ان کے لیے مسئلہ ہے، اس وقت پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہوگی جب آپ اور میں باتیں کر رہے ہیں۔ اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ جتنی پالیٹکس میں نے کرنی تھی، جتنا ہم نے انقلاب لانا تھا وہ لے آئے تھے۔ اس وقت عمران خان صاحب نے بہت زیادہ سیل کیا تھا، آپ کو یاد ہو اسد عمر صاحب جب اینگرو کی نوکری چھوڑ کر رہے تھے کہ اتنے کروڑ کی نوکری تھی، اپنا فیوچر قربان کر دیا، کیونکہ آپ نے برانڈ کرنا ہوتا ہے کسی بندے کو، جب آپ کے ساتھ آ رہا ہو، کوئی چینل کے ساتھ کوئی بندہ جا رہا ہو، کسی پارٹی میں بندہ آ رہا ہو، کسی گروپ کو جوائن کر رہا ہو، تو اس گروپ کی بھی ہوتی ہے کہ اس کو برانڈ کیا جائے تاکہ اپنے گروپ کی امپورٹنس بتائی جائے، اس بندے کی امپورٹنس بنا کر کہ ہم کتنے اہم ہیں، کتنے فلاں لوگ جو ہیں نا بڑے اینکرز ہیں، بڑے پروفیسر ہیں، یونیورسٹیز کو جوائن کر رہے ہیں، یا پارٹیز کو لوگ فلاں لوگ جوائن کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ ہائپ کریٹ کی جائے تاکہ لگے کہ ہم کتنے اہم ہیں اور کتنے بڑے لوگ جو ہے نا ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ اسد عمر صاحب جب آنے لگے تو بہت زیادہ ان کو سیل کیا گیا تھا سوشل میڈیا پہ، بتایا گیا تھا کہ کتنے کروڑوں کی نوکری چھوڑ کر آ رہے ہیں اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، پالیٹکس میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسد عمر صاحب کی میں نے صاف ظاہر ہے وہاں پہ قومی اسمبلی میں اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نے ان کی گفتگو ان کی سنی ہے، وہاں پہ وہ فائنانس کمیٹی کو ہیڈ کرتے تھے، اپوزیشن کے طور پر مس ہے، وہ ریسرچ بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، بہت ایسی باتیں بھی کہیں انہوں نے جو بعد میں ان کو جب وزیر خزانہ بنے تو ان کے مخالفین جو ہیں وہ نکال کے وہ کلپ جو ہیں پیش کرتے تھے کہ جناب آپ جب اس میں تھے اپوزیشن میں تھے تو آپ یہ گفتگو کرتے تھے کہ 1 لیٹر پیٹرول بڑھ جائے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، اتنی گیس بڑھ جائے تو فلان ہوتا ہے، ڈالر کا ریٹ یوں ہو جائے تو یوں ہوتا ہے، تو آپ بتائیں، اب آپ فائنانس منسٹر ہیں اور ہر 15 دن بعد وہی کام ہو رہے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ کون چور ڈاکو ہے، بلا چیزیں۔ یہ تو پاکستانی پولیٹیشین تو نہیں سوچتے نا اپوزیشن میں کہ اگر جب حکومت میں آئیں گے تو ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے۔ خیر اب جو ہے اسد عمر صاحب جو ہیں، بہت ساری لمبی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن لمبا وی لاگ میرا خیال ہے زیادہ سننے کے بارے میں اگین اس میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ شو میں اور اس میں فرق ہونا چاہیے۔
وہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جن لوگوں کی کسٹڈی میں تھے ان کے ساتھ جو بہت پہلے چیزیں وہ بتا چکے تھے کہ میرے لیے مشکل ہوگا کسی اور پارٹی میں جانا. مثلا کون سی پارٹی؟ اسد عمر صاحب کیسے جائیں؟ جہانگیر ترین صاحب کے نیچے جا کے کیسے کام کریں؟ وہ علیم خان صاحب کے نیچے وہ کیسے مطلب کام کریں؟ جو ونس اگر دیکھا جائے تو پرائرٹی اس میں ہیرارکی میں جب وہ سیکریٹری جنرل وہ بن گئے تھے، یہ بڑا عہدہ ہوتا ہے سیکریٹری جنرل کا، سو وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے. اچھا جہانگیر ترین صاحب کو بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی علیم خان، کیونکہ ان کی تو کنسٹیچوئنسی نہیں ہے. اسد عمر صاحب کی تو کوئی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے، وہ تو عمران خان صاحب کا ووٹ بینک تھا جس کی وجہ سے وہ جیتتے رہے ہیں. اسلام آباد سے جو جیتے ہیں وہ تو عمران خان صاحب کے ووٹ کی وجہ سے جیتے ہیں. آج وہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ نہیں جیت سکیں گے. پیپلز پارٹی میں جائیں تو پیپلز پارٹی تو اپنا ووٹ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ کہاں سے ہم اپنے ووٹ ڈھونڈیں اور اپنا الیکشن لڑیں. نواز لیگ ان کو کیوں لے گی کہ اسد عمر صاحب جو وزیر خزانہ تھے صاحب کتنے بڑے تھے ہماری پارٹی میں. سو اسد عمر صاحب کے لیے رستے بند ہیں اس وقت. ان کے پاس ایک ہی رستہ تھا، اگر وہ عمران خان صاحب کی خواہشات پہ پورے اترتے اور جیسے شہریار افریدی صاحب نے کمپنی باقی لوگ وہ مصیبتیں مشکلیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھتے رہتے، پھر تو خان صاحب ان سے خوش تھے کہ جیل میں بیٹھیں، ماریں کھائیں، بچے در بدر ہوں، دیگر چیزیں کہیں تو وہ کام کریں. سو ان کے لیے رستے اس وقت بند ہیں تقریباً. اگر پریکٹیکلی انالیسس کیا جائے تو اسد عمر صاحب کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. رات والے جو انہوں نے گفتگو کی ہے اب اس کے بعد صاحب پی ٹی آئی میں بھی ان کا کوئی رستہ نہیں ہے. اب یہ خود اس کو چھوڑ دیں گے پی ٹی آئی کو کچھ دنوں میں، یا پی ٹی آئی ان کو نکال دے گی، یہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا میرا خیال ہے. تو کہاں جائیں گے وہ؟ ان تمام پارٹیز میں سے کہیں نہیں جا سکتے. سو کیا آپشن ہے؟ آپشن یہ ہے کہ کوئٹ کریں پالیٹکس کو اور اپنے دوبارہ بزنس کی طرف جائیں. جو ان کا تجربہ تھا، ایکسپیرینس تھا، ایڈونچر تھا جو انہوں نے 10-12 سال کیا، فنانس منسٹر بھی رہے، باقی اس میں وزیر بھی رہے. سو اٹس نو آلموسٹ کمنگ ٹو این اینڈ. یا کچھ عرصے کے لیے جیسے کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، آپ تھوڑا سی اس میں چھٹی لے لیں اس سیاست سے، کل کو حالات اگر بہتے ہوں تو دوبارہ ہوں. لیکن ان کی فیملی جو میری اطلاعات ہیں یا ان کے اپنے اندر جو ان کی ڈسکشن ہے کچھ ان کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ یہی انہوں نے اپنے جن لوگوں کے قید میں رہے ہیں یا جہاں پہ گرفتار رہے ہیں ان کے ساتھ جو ڈسکشنز ان کی ہوئی ہیں تو وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ مجھے کسی پارٹی میں نہ دھکیلیں، مجھے کہیں پہ ایڈجسٹ نہ کروائیں، یہ کام نہ کروائیں. اگلا کام ہے یہی ہے، میں پی ٹی آئی بھی چھوڑتا ہوں اور میں سیاست چھوڑتا ہوں. سو اس بات پہ ممکن ہے آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں کہ وہ اسد عمر صاحب جو ہیں شاید اس طرف جو ہے نا روٹ لے لیں، انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، ہائبرنیشن میں چلے جائیں، کوائٹ ہو جائیں، ڈسٹنس کر لیں. لہٰذا یہ بہت بڑی پاسبلٹی ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے اس کلاس کو جس کلاس سے وہ آئے تھے کراچی کی کہ ہم یہاں پہ چینجز لانے تو ضرور آئے تھے، ہم نے یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کرنے تھے، ہم نے کوئی ڈانگ سوٹا نہیں کرنا تھا، ہم نے اپنے سار نہیں پھوڑنے تھے، دوسرے کے نہیں پھڑوانے تھے. اب یہ چیزیں یہ ہیں جب پاور میں بیٹھے ہوتے ہیں سارے منسٹر، ہی واز پارٹ آف دا منسٹر، مطلب کیبنٹ کے تھے یہ اسد عمر صاحب ہیں. اس وقت جب سارے کام ہو رہے تھے اور پورا ڈانگ سوٹا پھر رہا تھا اور اپوزیشن کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، دیگر چیزوں کے پاس جو پاور میں بیٹھا ہے وہ تو کبھی نہیں سوچتا کہ ایک دن میرا بھی زوال آنا ہے. اب جب وہ خان صاحب کو انہوں نے مزاج بتایا ہے کہ خان صاحب تو کسی کی نہیں سنتے، اگر اسد عمر صاحب کی باتیں سنیں اس سے تو وہی ہے، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کسی کی نہیں سنتے، مائی وے اور ہائی وے، خان تو کلے کافی ہے. اب خان کلے کافی ہے تو ایسا اگلے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کلے ہو جائیں. 9 مئی والے واقعات کے بعد انہیں جو اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی خان صاحب وہ بھی نہیں بنا سکے. انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوا، ادراک ہی نہیں ہوا کہ یہ کتنا بڑا ایشو بن کے میرے گلے میں بنے یہ پڑے گا اور میری پارٹی کے لوگوں کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن جائے گی. ہم جو یہاں پہ ایک طوفان ہم پیدا کرنے والے ہیں شاید. اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں ٹرائپ کیا گیا، مان لیا ٹرائپ کیا گیا تو پھر آپ کو وائز ہونا چاہیے نا، آپ کو مخالفوں کو موقع نہیں دینا چاہیے نا کہ آپ کو ٹرائپ کریں. پالیٹکس میں تو چھوٹی سی آنکھ لگی نہیں تو اگلے نے آپ کا گلا کاٹ لینا ہے. سو اب سارے لوگ یہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو کسی کی بات نہیں سنتے، ہم اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینا چاہ رہے تھے، ہم یہاں پہ اسمبلیاں توڑنا نہیں چاہ رہے تھے، ہم حکومتیں نہیں ختم کرنا چاہ رہے تھے، پوری پارٹی 90% پلس. لیکن خان صاحب تو کسی کی نہیں سنتے تھے کیونکہ ان کا ایک فکسڈ مائنڈ تھا. سیاست فکسڈ مائنڈ کے ساتھ نہیں کر سکتے. سم ٹائم ان لوگوں کو اسد عمر صاحب جیسوں کو یا باقی جو ان کو بینیفٹ کا ڈاؤٹ بھی دینا چاہیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس لیول تک جا کر ہماری جماعت جو ہے ٹکراؤ کرے، اداروں کے ساتھ لڑے، لوگوں کے ساتھ لڑے، اور پھر اس کے بعد وہ جو حملے ہوئے اس پہ فوجی انسٹالیشن پہ ہوئے کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا کلیش ہو گیا کہ دیر از نو پوائنٹ آف ریٹرن. اب عمران خان صاحب پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے، آگے وہ آنے نہیں دیتے. تو ان حالات میں یہ لوگ کیا کریں جو لڑنے بھڑنے نہیں آئے تھے، جو سیاست اپنے تھے. میں اسد عمر صاحب کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہا ہوں، حالانکہ I have been critical of his many policies, his many decisions in the past. لیکن I am trying to understand کہ اسد عمر کیا کر رہے ہیں کہ جب پارٹی چیئرمین نہیں سنتا، پارٹی کی قیادت نہیں سنتی، آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب کہ ہم دیوار کے ساتھ ہم سر پھوڑنے والے ہیں تو ہم نے لڑنا ہی ہے، ہر وقت جھگڑنا ہی ہے، ڈنڈا سوٹا کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں.
آپ ڈنڈے سوٹے کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں ضرور، آپ کی مرضی سر، آپ جو آپ کا دل چاہے کرتے رہیں، لیکن سیاست میں ہر وقت بھی ڈنڈا سوٹا چلائے رکھنا اور مار دھاڑ، اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں، شام القریشی صاحب کو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بھاگتے ہوئے پائے گئے ہیں گاڑی سے۔ بہرحال وہی بات ہے، خان صاحب کل ہی کافی ہیں سر، انہیں میرا خیال ہے اسد عمر کی، شام القریشی کی، یا جتنے پارٹی کے لوگ ہیں شاید ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں میرے ساتھ بہت بڑی عوام ہے، میرے ساتھ بہت بڑا ووٹ بینک ہے، لیکن ووٹ بینک اس وقت کام آئے گا نا جب آپ کو الیکشن میں لڑنے کا موقع دیا، اس سے پہلے ہی پارٹی تتر بتر ہو گئی اور آپ اپنی بات پہ قائل رہے تو ٹھیک ہے، وہی والی بات لگ رہے ہیں منہ بھائی۔